کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ جو کوئی بندہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جنازے کی نماز پڑھتا ہے، کہا کہ اس کے لیے ایک قرات ہے، اور کہا کہ جو کوئی بندہ جنازہ بھی پڑھا اور دفن کے ساتھ جو ہے وہ مٹی بھی دیا، قبر پر مٹی بھی دیا، اس کے لیے 2 قرات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات ہے کیا؟ حضور نے فرمایا، کہا کہ یہ قرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ جو کوئی بندہ یہ سمجھیے کہ جنازے میں شرکت کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ احد پہاڑ پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ ہم دیکھ رہے تھے ابھی کہ 7 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ اس کی مسافت ہے، وہ اونچائی تو اس تقریباً جو ہے وہ 3000 پلس فٹ ہے، وہ 3000 پلس فٹ۔ آج ہم 200 فٹ اندر جب بورنگ کروا دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت گہرائی کے نیچے چلے گئے ہیں۔ 3000 فٹ سے بھی اوپر اس کی اونچائی ہے احد پہاڑ کی، اور لمبائی میں جو ہے وہ کتنا ہے؟ 7 کلومیٹر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اتنا ثواب جو ہے کس کو ملتا ہے؟ جنازہ پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے، یہ تو پڑھنے والوں کو مل رہا ہے، اور جو بندہ جو ہے وہ دفن کے وقت شریک ہوتا ہے، یعنی کہ مٹی دیتا ہے، اس کے لیے ڈبل ہے، یعنی 2 قرات ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ ہر قدم کے بدلے کیا ہے؟ اسے 1 نیکیاں ملتی ہیں، 1 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 1 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی جنازے کے ساتھ چلتا ہے تو سمجھ رہے ہیں، جنازے کے ساتھ چلنے میں بھی بہت ثواب ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ مار دیتے ہیں قبرستان گاڑی سے۔ چلنے کا ہے حکم بھیا۔ اور ایک مقام پر ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جنازے کے ساتھ 40 قدم چلتا ہے، کتنا؟ 40 قدم، تو کہا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف، لیکن جنازہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے 40 گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اچھا، جنازہ لے کر کے چلنے کا بھی طریقہ یہ کافی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آج جان لیجئے کہ جنازہ کے ساتھ چلنا اور جنازہ لے کر کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، کندھا دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فقہ نے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنازہ کے کاندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ سرہانے جو ہے نا، سرہانہ کے داہنے طرف جو ہے وہ آپ 10 قدم لے کر کے چلیں۔ جسے 4 پہیے ہوتے ہیں نا، 4 پائیں ہے نا، تو 4 پائے میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے؟ سرہانہ کا جو داہنا ہے اس کو لے کر کے کیا کرنا ہے؟ 10 قدم چلنا ہے۔ پھر پیچھے آ جائیے، پھر پیچھے آ کر کے پائتی کی جانب اور داہنے کی طرف جو ہے اس کو لے کر کے 10 قدم چلیے۔ پھر آگے چلے جائیے سرہانے کی طرف، اور پھر بایاں لے کر کے کتنا چلیے؟ اور پھر پائتی کی جانب آ جائیے، بایاں اٹھائیے، اور کتنے ہو گئے؟ 40 گناہ ہو گئے، اور 40 مطلب قدم ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ 40 قدم لے کر کے چلتا ہے، فرمایا کہ جنازہ اٹھانے والوں کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تمام پچھلے گناہوں کی۔ اور یہاں تک ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، کہا کہ اگر جس جنازے میں 40 بندے مومن ہو، کتنا؟ 40 بندے مومن ہو، کہا کہ میت کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور میں پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ ہے کہ مرنے والا نیک ہو، کون ہو؟ مرنے والا نیک ہو، تو اس نیک مرد کی وجہ سے ہے نا، اور اس کے وسیلے سے جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں اس کے جنازے میں، تمام لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور کہا کہ اگر مرنے والا گنہگار ہو، کیا ہو؟ مرنے والا گنہگار ہو، اور اس کے ساتھ جو چل رہے ہیں 40 لوگ لے کر کے، تو وہ اگر نیکوکار کوئی ایک بندہ، اور ایک قول بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے کہ جہاں 40 مرد مومن ہوتے ہیں وہاں پہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اللہ کا ولی اس جنازے میں شرکت کیا ہے، تو اس کی برکت سے ہے کہ صاحب جنازہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے کتنی برکت ہے نا، کہ دونوں وجہ ہے کہ اس کی بھی اور اس کی بھی۔ ایک میں واقعہ